الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. بڑکی ہوئی ہے آتش نمرود چاروں سو، بڑکی ہوئی ہے آتش نمرود چاروں سو، کوئی خلیل ہے ارے کوئی خلیل ہے. معزز سامعین، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلاء و آزمائش سے بری ہے. باری تعالیٰ نے آپ کا امتحان کبھی دہتے شعلوں کے ذریعے لیا تو کبھی اولاد سے محروم رکھ کر لیا. کبھی آپ کی آزمائش بیٹے کو اپنے جدا کر کے تو کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا. چونکہ اللہ جل جلالہ کے سارے امتحانات لینے تھے، کٹن کٹن مرحلوں سے آپ کو گزارنا تھا، دشوار گزار گھاٹیوں کی سیر کرانی تھی، اور معلوم تھا کہ میرا خلیل جب بھی اس دوارے پانی میں قدم رکھے گا تو کفر و شرک کے سخت حملے ہوں گے، باطل آندیاں حق و صداقت بخار پھینکنے کی صحیح پیغام کریں گی. اس لیے باری تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی رشد کی دولت عطا فرمائی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِّن قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد کی دولت عطا فرمائی، اور اس کو ہم جانتے تھے. اس نعمت عظمہ کے بنا پر آپ نے تمام امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کی، کفر و شرک اور تمام باطل الغاریوں کا سامنا کیا، اور تمام نمرودی قوتوں کی کمر توڑی، اور حق و صداقت کی صدا اس ہمت اور جرأت مندی کے ساتھ بلند کی کہ باطل کے پرخچے اڑ گئے اور تمام نمرودی تعبیریں بس ہو کر رہ گئی. برادران ملت اسلامیہ، سیدنا ابراہیم کو علیہ کلمۃ اللہ و دعوت و توحید کے جرم میں تحت شان میں ڈال دیا گیا. شان نبوت و عظمت دیکھ کے پاؤں میں لغزش تک نہیں ہوئی، زبان سے اٹھ تک نہیں کہا، حتیٰ کہ پوری دنیا عرش و کرسی لوح و قلم تک نے دیکھا کہ آپ نے ذرہ برابر بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ آپ کی لو گلاب گلزار بن گئی. یہ حضرت خلیل کے احسان و قربانی کا ہی نتیجہ تھا. حضرات سامعین، پوری جوانی بیت چکی، عمر کا اچھا خاصا حصہ گزر چکا، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. سیدہ ہاجر کی گود سونی ہے، دل مشتاق اولاد کے لیے مضبوط پریشان ہے. ایک دن حضرت خلیل موج میں آ گئے، نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور درخواست دی ربی هب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا کر دے، مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر دے. دست نبوت کا اتنا ہی تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی. اوپر سے یہ صدا آئی فبشرناہم بغلام حلیم، کہ جاؤ ہم نے آپ کو حلیم بیٹے کی بشارت دے دی، بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی. معزز سامعین، تدبر کے مقام ہے. حضرت خلیل نے صالح بیٹا مانگا تھا، لیکن رب جلیل نے حلیم بیٹا عنایت کیا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مالک کائنات کو معلوم تھا کہ میرے نبی کو اس کو محبت کی نمازوں سے گزرنا ہوگا، امتحانات و آزمائش کو سلسلہ طے کرنا ہوگا، ان کٹن اور دشوار گزار گھاٹیوں کو پار کرنا ہوگا جن کو صرف صالح ہی برداشت نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ برداشت کر سکتا ہے جو صالح ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی ہو. معزز سامعین کرام، شان قریب پر غور کیجئے. بڑھاپے کی عمر میں صرف چاند جیسا بیٹا عنایت نہیں کیا، نور نظر محبت بر لخت جگر عنایت نہیں کیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ابتلاء و آزمائش کا ایک بڑا پہاڑ سامنے لا کر کھڑا کر دیا، ایسی دشوار اور قدر وادیاں پہنچا دیا جس کو پتھر جیسا دل رکھنے والا بھی قابو نہیں کر سکتا. اچھے کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے، مگر قربان جائے پیغمبر جلیل حضرت خلیل پر کہ انہوں نے اس ابتلاء آزمائش کے انتہائی صبر استقامت کے ساتھ سامنا کیا. حکم ہوتا ہے کہ شیر خوار معصوم لخت جگر کو میرے اپنے سے جدا کر دو، ماں بیٹے دونوں کو وادی غیر سے حجرہ میں چھوڑ آؤ. بیاب ہو گیا، چچیل میدان میں ڈالاؤ. حکم پاتے ہی حضرت خلیل دونوں ماں بیٹے کو لے کر سلطان وادی کا رخ لیا. عجیب سما تھا، عجیب امتحان تھا، عجیب سناٹا تھا. پیغمبر اپنے اکلوتے بیٹے اور عفت ماں بیوی کو لے کر سلطان وادی کا رخ لیا. تھوڑی کھجوریں اور مشکیزیں پانی دے کر اللہ کے حوالے کرائی. صفا و مروہ کی پایا گواہ ہے. اس چچر ریتیلے میدان سے پوچھو، ریگستان کی اوقات جاریہ تم کو بتائیں گی کہ کھجور اور پانی کا ختم ہونا ہی تھا کہ مصائب اورام کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا. دونوں ماں بیٹے کی زندگیاں تلخ ہونے لگی. سیدہ ہاجر کی پاؤں تلے سے زمین خسکنے لگی. بھوک و پیاس کی شدت سے چھوٹا اسماعیل کا حلق سوکھ گیا، سسکیاں بننے لگی. ماں کی محبت اور ممتا قوم میں نہ رہ سکی. کلیجہ پھٹنے لگا، جب یہ خوف ہونے لگا کہ بچہ کہیں دم نہ توڑ دے تو سیدھا پانی کی تلاش میں نکل پڑی. بے چینی کے عالم میں کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر جاتی، اور جب اسماعیل کو طرف دیکھتی تو واپس دوڑ پڑتی اور اسی عالم آفتاب کے اندر چکر لگاتی رہتی. آخر جب اسماعیل کی شدت و پیاس اور
ایریا رگڑنا سامنے آیا تو بے اختیار ہو گئی اور رو رو کر عرض کیا کہ بار الہ میری مشکل حل فرما، میری مشکل حل فرما۔ اسماعیل کی سوکھی ہوئی زبان کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ رحمت حق نے جب اس شدت میں پاک بندی کے سوالانہ التجا کو سنا تو رحمت خداوندی جوش میں آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اسماعیل کے اینوں سے چشمہ جاری کر دو۔ جبرائیل کے پر مارتے ہی چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو حافظ جوینر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سنی آواز ننے کی بلکنے اور رونے کی، سنی آواز ننے کی بلکنے اور رونے کی، طرف اٹھی کی ساعت آ گئی ہے جان خانے کی۔ رگڑتے ایریا دیکھا زمین پر اپنے بچے کو، رگڑتے ایریا زمین پر دیکھا اپنے بچے کو، پکارا ہاجران کا بغیر اللہ سچے کو۔ حضرات گرامی، جب اس وادی غیر عزیرہ کے اندر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو خوب ہوئی، حتیٰ کہ وادی صرف سنسان وادی نہیں رہی، محض چچل اور رہتے میدان نہیں رہے، محض کانٹے دار اور جانے والی زمین نہیں رہی، بلکہ دھیرے دھیرے ایک گاؤں، پھر ایک قبیلہ، پھر ایک عظیم الشان شہر بن گئی جسے آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد والد مکرم اپنے اکلوتے بیٹے سے ملنے آئے، اپنے نور و نظر پر محبتوں کی بارش برسانے کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا اور اہم امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ آپ کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے فرزند ارجمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، 3 دن تک برابر آپ خواب دیکھتے رہے۔ تو خلیل اللہ نے رب ذوالجلال کی مشیت کو جان لیا کہ حقیقتاً لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم ہو رہا ہے۔ سراتحات مشیت ارضی کے سامنے خم کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل کو غائب پا کر اور پہاڑ پر چڑھ گئے، ادھر ادھر نظریں دوڑائی، جیسے اسماعیل علیہ السلام پر نظر پڑی، تیز آواز سے پکارا کہ اسماعیل ادھر آؤ، پیغام ربانی سن جاؤ۔ حضرت اسماعیل دوڑتے ہوئے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تب حضرت خلیل نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا آپ اپنے رب کے حکم کی تکمیل کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت خلیل اپنے جان و جگر، نور نظر چشم کو ساتھ لے کر سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا کی قسم عجیب سما تھا، عجیب امتحان تھا۔ زمین و آسمان پر لرزہ طاری تھا، کائنات لرز رہی تھی، عرش و کرسی، لوح و قلم سب کے سب حیرت سے تماشا تھے کہ ایک باپ اپنی اکلوتے بیٹے اور عزت ماں بیوی کو لے کر سنسان وادی کا رخ لیا۔ میں اس شاعری کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، وما علینا الا البلاغ۔